وہ بچہ بھی انہی میں سے ہی تھا۔ جب مجھ سے میری ملاقات ہوئی تو اس نے کہا میں تو کبھی لاہور نہیں آیا۔ پھر میرا تھوڑا سا اور انٹرسٹ بڑھا کہ یہ تو بالکل ہی بے گناہ ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ باہر چلیں۔ میں باہر چلا گیا گیٹ کے، تو مجھے تھا کہ شاید اس کی والدہ ساتھ ہوگی یا دادی ساتھ ہوگی تو تسلی دے دیتے ہیں، کیونکہ کچھ گھر کی میں نے حالت دیکھی، جتنی غربت میں نے تصور کی تھی ان کے ملنے سے کہ جی اتنے غریب ہوں گے، وہ تو اس سے کئی گنا زیادہ غریب تھے بیچارے۔ میں بیسیکلی 9 مئی کے واقعات ہوئے تو اس میں اندھا دھند FIRs ہوئیں، اور کئی بے گناہ غریب لوگ اس میں جناب، کوئی ریڑھی والا ہے، کوئی سبزی والا ہے۔ السلام علیکم، تدویر میڈیا کے ساتھ میں ہوں میاں ارسلان۔ ناظرین، گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک کم سن چھوٹا سا بچہ جو کہ اپنے والد کی رہائی کے لیے بطور فیس اپنا پالتو مرغا وکیل صاحب کو دے رہا ہے، اور وکیل صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا وہ بچہ بہت ہی پریشانی اور غم کے حالت میں ہے کہ اس کا کل اثاثہ اور اس کی جمع پونجی وہی مرغا تھا، اور وکیل صاحب کو انہوں نے بطور فیس دے دیا۔ تو ابھی ہمارے ساتھ وکیل صاحب موجود ہیں، ان سے بات چیت کریں گے، جانیں گے کہ انہوں نے وہ مرغا نہ لینے سے انکار کیوں کیا، کہ انہیں انکار کر دینا چاہیے تھا لیکن انہوں نے اس کے باوجود بھی مرغا کیوں رکھا، اور وہ بچہ جب مرغا دے رہا تھا تو اس وقت کتنی وہ پریشانی کی کیفیت میں تھا، اور کیا گفتگو ہوئی، یہ وکیل صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر پہلے تھوڑا سا اپنا تعارف کروائیے گا۔ جی میرا نام ملک پرویز اقبال ہے، بیسیکلی میرا میاں والی سے تعلق ہے، اور میں کارپوریٹ لاء کی پریکٹس کرتا ہوں یہاں پہ لاہور میں۔ اور سر سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر بے حد مقبول ہو چکے ہیں، وائرل کافی ہو چکے ہیں، تو کچھ لوگ اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مے بی کہ پری پلاننگ یا کوئی اسکرپٹڈ تھا کہ وکیل صاحب نے خود کو جو کہ وائرل کرنا ہو یا پھر اس کیس کو وائرل کرنا ہو، اسی لیے مرغا بچے کو بولا کہ آپ لے کے جو کہ آ جائیں میری فیس کے لیے۔ دیکھیں، ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، وہ اللہ ہی دیتا ہے۔ بالکل۔ اور جب عزت اللہ نے دینی ہے تو اس نے آپ کی نیت دیکھنی ہے، تو نیت ٹھیک ہوگی تو اللہ رب العزت آپ کو عزت دے گا، نیت کے بغیر تو ممکن نہیں ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں کافی عرصے سے پریکٹس کر رہا ہوں، میری لائف میں یہ پہلا انسیڈنٹ ہے اس طرح کا۔ میں نے تو کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ ہم لوگ کارپوریٹ لاء کی پریکٹس کرتے ہیں، یہاں کارپوریٹ لاء میں لاکھوں روپے فیس ہے۔ یعنی ہمارے ایک معروف وکیل ہیں لاہور کے، انہوں نے ایک سابقہ وزیر اعظم سے 1.5 ارب روپے فیس لی۔ جی، تو کارپوریٹ لاء میں بڑی فیسیں ہیں اور اچھی پریکٹس ہے میری الحمدللہ۔ میں لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹریز کا ایڈوائزر ہوں، اور بہت سے میرے پاس کو 500-600 سے زیادہ کلائنٹ ہیں جن کو بطور میں لیگل ایڈوائزر اسسٹ کرتا ہوں۔ کمپنیز ہیں بڑی بڑی، شوگر ملیں ہیں، ٹیکسٹائل ملز ہیں، تو میرے جیسے بندے کے لیے کوئی یہ چیز مانی نہیں رکھتی۔ آپ کو اللہ نے سارا کچھ دیا ہوا ہے۔ میں بیسیکلی 9 مئی کے واقعات ہوئے تو اس میں اندھا دھند FIRs ہوئیں، اور کئی بے گناہ غریب لوگ اس میں جناب، کوئی ریڑھی والا ہے، کوئی سبزی والا ہے، کوئی جھاڑو مارنے والا ہے، بڑے لوگ اس کے اندر ہیں۔ تو ہماری چھٹیاں آپ کو پتہ ہے ان دنوں میں ہوتی ہیں وکلاء کی، تو میں نے 9 مئی کے واقعات کے بعد جو تحریک انصاف کے ورکرز پکڑے گئے اور ساتھ بے گناہ لوگ، تو میں نے فیصلہ کیا ان لوگوں کی فری آف کاسٹ لیگل ان کو اسسٹنس دینے کا۔ تو میں نے ATC میں جاتا صبح 7:30 پونے 8 بجے، پھر جو لوگ وہاں آتے ان کے لواحقین آتے، ان سے ملتا میں، والدین بہن بھائی، پھر میں ان کو تسلی دیتا جو لوگ غریب تھے کہ آپ کو وکیل نہیں کرنا، ہم لوگ جو ہے تو سب آپ کی جو ہے فری آف کاسٹ آپ کی وکالت کریں گے اس پلیٹ فارم سے جو انصاف لائر فورم ہے۔ بہرحال یہ چلتا رہا سلسلہ، کئی لوگوں کی میں نے بیلز کرائی ہیں، کچھ کے لوگ ڈسچارج ہوئے ان کیسز میں جو مطلب بالکل ہی بے گناہ ہوتے، اور کئی بے گناہ ابھی تک جیلوں میں بھی پڑے ہوئے ہیں۔ کچھ ایسی FIRs ہیں جس میں بے گناہ کو بھی نہیں چھوڑا جاتا، اور کچھ FIRs ہیں جس میں تھوڑا سا ججز اور پولیس والے میرٹ دیکھ کے اور لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس میں اصل مجرم آپ کو پتہ ہے وہ نئی سیاسی پارٹیاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو کوئی قانون پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی عدالت کوئی سوال نہیں کرتا ان پہ۔ یہ بچے کا والد بھی غصور سے گرفتار ہوا، پولیس نے کیا اور لاہور پولیس کو دے دیا، اور انہوں نے ماشاءاللہ کمال مہارت سے اس کو کوئر کمانڈر ہاؤس کے
वाले केस में डाल दिया। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, तो वो महीना बाद जो है अपनी गिरफ्तारी के तकरीबन यहाँ ATC कोर्ट में, जिस तरह मैं लोगों को मिलता हूँ जो बसों में लाए जाते हैं, उनसे पूछता हूँ कि वकील नहीं है तो मुझे बताएं, तो वो बच्चा भी उन्हीं में से ही था। जब मुझसे मेरी मुलाकात हुई तो उसने कहा मैं तो कभी लाहौर नहीं आया। फिर मेरा थोड़ा सा और इंटरेस्ट बढ़ा कि ये तो बिल्कुल ही बेगुनाह है बच्चा। तो मैंने फिर उससे घर का नंबर लिया, घर वालों को उसके ऊपर अपडेट किया, तो वो भी खुश हुए कि चलो हमारा बंदा ज़िंदा तो है, मिल गया है, फ़लाँ जगह पे है। तो उनमें से फिर उसका एक भाई आया। जब वो मेरे पास आया तो उसकी कंडीशन जो है ना देख के मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये तो बेचारे, मैं खुद एक गांव का रहने वाला बंदा हूँ। जो इंसान मुफलिसी की बहुत, तो फिर उसके तो हालात वाक़यात चेहरा ही बता देता है। ना उसके कपड़े थे, ना उसके कोई जूते, ना उसके लाहौर आने वाली कंडीशन नहीं थी। मैंने फिर उसको कहा कि आप जाएं लेकिन आप ना आएँ, मोबाइल पे रब्ता रख लें, मैं आपका बंदा घर पहुँचा दूँगा। ऐसे कई लोगों को मैंने घर पहुँचाया। आज सर सवाल ये कि जब बच्चा आया था पहली दफ़ा ही मुर्गा लेके आ गया था या कोई 1-2 बार आपसे मिलने के बाद वो फ़ीस लेके आया? नहीं, उसका जब चाचू चला गया वापस वहाँ पे, तो वहाँ से उन्होंने मुझे कॉल की कि ये जो है कैद में लड़का, उसका बेटा आना चाह रहा है आपसे मिलने के लिए। तो मैं कहा बिल्कुल आ जाए, इससे बेहतर अच्छा है, वालिद को भी मिल लेगा। आम रूटीन में हम मिलाते हैं लोगों को, यहाँ माएँ बहनें बेटियाँ कई आती हैं जिनको मैं खुद ला के मिलाता हूँ। हालांकि बहुत सख्ती है यहाँ पे, यार लोग बेचारे परेशान हैं, जेल तो मिल नहीं सकते तो चलो यहाँ आके मिल लें। तो मैंने यही सोचा कि आ जाए। वो आ गया तो वो तकरीबन 4-5 घंटे मेरा जो है ना अदालत में इंतज़ार करता रहा बाहर। मैंने उसको वाले से तो मिला दिया क्योंकि हम बिज़ी थे, केस बहुत ज़्यादा हैं। तो जब मैं 2 बजे निकला तो वो बाहर बैठा हुआ था। तो उसने मुझे कहा कि आप हमारे साथ बाहर चले। मैं बाहर चला गया गेट के। तो मुझे था कि शायद इसकी वालदा साथ होगी या दादी साथ होगी तो तसल्ली दे देते हैं, लोग बेचारे रोज़ रोते हैं कई इन मामलात में। तो मैं वहाँ गया तो खड़े ही थे हम कि वो बच्चा अचानक ना एक मुर्गा लेके खाली तोड़े में आ गया। मैं ख़ुद परेशान हो गया, मैंने कहा मुर्गा? तो उसने मुझे कहा, बच्चा मेरे से मुखातिब हुआ कि आप के लिए मैं तोहफ़ा लाया हूँ, ये आप तोहफ़ा ले लें और मेरे बाबा की ज़मानत करा दें। मैं ज़मानत की होगी तो मैं आपको घर खाने की दावत दूंगा। सर यावर सवाल है, बतौर वकील आपने अपनी ज़िंदगी में इस तरह का दर्दनाक और दिल दहला देने वाला और एक ऐसा किस्सा कभी इससे पहले भी आपके सामने आया हो कि जिसने आपको भी हिला के रख दिया हो कि इतनी गुर्बत की इंतहा कि वो बच्चा अपना एक पालतू मुर्गा लेकर आ गया? देखें, ऐसा मैंने आपको पहले बताया कि बड़ा यूनिक इंसिडेंट है, लेकिन इस 9 मई के वाक़यात के बाद मैंने बड़े इस तरह के लोग देखे हैं। आप तसव्वुर नहीं कर सकते, एक अम्मा जी मेरे लिए एक अंडा पराठा ले आएँ। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि उसने पराठे के अंदर ही अंडा रोल किया हुआ था, शापर में डाला हुआ था। उसका बेटा गिरफ़्तार है, अभी उसकी बेल जो है मुकदमा नंबर 103 में मैंने फ़ाइल की हुई है। तो आप क्या फ़ील कर सकते हैं उन लोगों की गुर्बत? देखें उसकी माँ के पास क्या था, उसके घर में वो एक जब बच्चा दे रहा था, मुर्गा दे रहा था, तो उस वक्त बड़ा कपकपा रहा था और बड़ा परेशान सा था और सुनने में आया कि शायद बड़ा हाई टेम्परेचर भी था। जी बिल्कुल, उसको तकरीबन मैंने बाद में चेकअप कराया डॉक्टर से, कोई 102 पे बुखार था उस बच्चे को। बुखार मुर्गा देने की वजह से था? क्यों था? देखें, एक तो बाद में एक TV चैनल ने इंटरव्यू किया उसका घर जाके, तो मुझे पता चला कि ये उसने खुद पाला हुआ था बच्चे ने। तो दूसरा, उसका वालिद जेल में है। आपको पता है कि मेरा अपना बेटा है 3 साल का, वो 1 सेकंड नहीं रुकता। और रात में 2 बजे जाऊं तो मुंतज़िर होता है, मेरे साथ होता है। तो वो भी तो किसी का बेटा है। तो वो अपने वालिद की भी परेशानी थी उसको। फिर वो वालिद से मिला, फिर उसको जो मुर्गा, उनकी घर की मैंने हालत देखी, जितनी गुर्बत मैंने तसव्वुर की थी उनके मिलने से कि जी इतने गरीब होंगे, वो तो उससे कई गुना ज़्यादा गरीब थे बेचारे। कल एक चैनल ने वहाँ उनके घर जाके रिपोर्टिंग की है, तो मैं TV पे देख रहा था, तो मैं ख़ुद परेशान हो गया कि ये तो जो मैंने सोचा, उनका जो होटल में समझ रहा था चाय वाला, उसकी तो छाती नहीं थी। वो छप्पर नहीं होता, छप्पर टाइप गांव में, वो भी वो आधा गिरा हुआ था और उसके नीचे चूल्हा ही नहीं था। 2 ईंटें रख के उसने उसका चूल्हा बनाया हुआ था। अब मैं ये समझा कि शायद कोई उनका होटल है वहाँ पे। यानी इतना मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि वो इतने ज़्यादा गरीब हैं जितना कल वो मैं चैनल पे उनकी रुदात सुनी तो मैं तो ख़ुद परेशान हो गया। तो उस बच्चे ने जब वो दिया और जो उसके फेस एक्सप्रेशन थे ना, वो जो सीन है ना, शायद मैं ज़िंदगी भर ना भूल सकूं। किसी की वो जो मज़लूमियत उसके चेहरे पे थी ना, वो बस अल्लाह ही जानता है कि वो क्या माहौल था उस वक्त। और हमारी एक बहन है मारिया ख़ान बलोच, वकील हैं, वो भी हमारे साथ पेश होती हैं इस तरह, वो भी फ़ी सबीलिल्लाह काम कर रही हैं।
تو اس نے وہ کیپچر کیا اپنے موبائل میں وہ سین جو تھے جو آپ لوگوں نے دیکھے، پھر اس نے مجھے بھیجے، پھر میں پوری رات جاگتا رہا اس رات، اور پھر وہ صبح کو میں نے 5-5:30 بجے ٹویٹ کیا، وہ جب ایسے ہی دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ شام ہونے تک جو ہے یہ ٹویٹ کوئی لاکھوں میں ری ٹویٹ ہو جائے گا۔ یہاں پر آخر میں یہی سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ بطور وکیل اسے یہ فیس معاف بھی کر سکتے تھے، آپ نے مرغا لیا ہی کیوں بھائی؟ پہلے وہ تو غربت کا مارا ہوا تھا، آپ نے مرغا کیوں لیا سر؟ دیکھیں میں نے لیا اس لیے کہ میں نے بڑی کوشش کی اس کو واپس کرنے کی، لیکن وہ رونے لگ گیا، اور اس وقت میری اپنی آنکھیں نم تھیں بڑی، اور جو لوگ وہاں 3-4 کھڑے تھے تو میڈیا کے لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے، وہ میں نے اس لیے رکھ لیا کہ یہ شاید سمجھ رہا ہے کہ میں نہیں لے رہا تو یہ میرے والد کی ضمانت نہیں کرائے گا، کہ یہ اس کو کم سمجھ رہا ہے، یا بچہ تھا نا، تو میں نے اس لیے وہ رکھ لیا گاڑی میں۔ اس کو پالنا بھی میرے لیے بہت مصیبت بنی ہوئی ہے، کیونکہ گھر میں جب تک اس کے والد کی ضمانت نہیں ہوتی، کیس کے ساتھ ساتھ اس مرغے کی بھی حفاظت کرنی ہے میں نے گھر میں، پھر اس کے لیے دانے لانا، پانی لانا، یہ ساری چیزیں، تو میں نے لیا اس لیے کہ وہ بچہ سیٹسفائی ہو کے جائے کہ جی اس نے مرغا، میں نے اس کو کہا یہ تو بڑا قیمتی مرغا ہے، آپ نے اور کچھ نہیں لانا گاؤں سے، میرے لیے یہی میرے لیے کافی ہے، بس اسی پہ ضمانت ہو جائے گی۔ تو میں نے اس کی سیٹسفیکشن کے لیے رکھا ہے کہ جب اس کا والد رہا ہوگا تو انشاءاللہ اس کو یہ ساتھ واپس کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا آخر میں ملک صاحب کیا میسیج دینا چاہیں گے لوگوں کو کہ جو اس طرح کے غریب لوگ ہیں جو کہ بلا وجہ ان کو، ہماری پولیس کا تو ہر اس معاشرے میں رہنے والا فرد ان کے جو کہ معاملات سے بڑی بخوبی واقف ہے کہ کس طرح کا وہ رویہ اختیار کرتے ہیں، اور پھر کس طرح جو کہ جن لوگوں کے کوئی سورسز نہیں ہوتے ان کو کس طرح وہ لے کے آتے ہیں، تو بتائیے گا آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو جو اس واقعے سے شاید کسی کا جو کہ کوئی دل نرم ہو جائے اور اس طرح کے معاملات سے ان کے والدین، ان کے معاشرے میں بچے یا کوئی بھی بچ سکے اس طرح کے معاملات سے؟ دیکھیں ہمارے خاص کر پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ بالکل تباہ ہو چکا ہے، ہر آئی جی آتا ہے تو بڑی چیزیں، فیسلٹیز اور یہ اور وہ، لیکن جو ظلم روا انہوں نے رکھا، آپ نے ایک ارسلان کا واقعہ سنا ہوگا، یعنی کہ باوردی لوگوں نے جا کے اس کی بہنوں کو سیکشولی ہراس کیا اس کے والد کے سامنے، اور والد دنیا سے چلا گیا۔ اس سے بڑی درندگی اور بڑا ظلم ہو سکتا ہے۔ میں پیغام دوں گا پولیس افسران کو کہ ایک یہ دنیا ہے، اس کا نظام ہے، اور اس میں آپ منصف بنے ہوئے ہیں، اور لوگوں کی وہ جزا اور سزا کے فیصلے آپ کی قلم سے ہو رہے ہیں، لیکن ایک منصف اوپر بھی بیٹھا ہے جس نے روز محشر آپ کے اور ہمارے اعمال سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا ہے۔ اس کا ضرور سوچیں، جب 6-7 فٹ آپ نے زمین میں نیچے جانا ہے نا، تو وہاں نہ آئی جی ہوگا، نہ وہاں کو جج ہوگا، نہ کوئی جرنیل ہوگا، نہ جرنلسٹ ہوگا، نہ وکیل آپ کے ساتھ، وہاں آپ اکیلے ہوں گے، اور اس کی بھی تیاری کریں، اور وہاں یہ جو سارا کچھ آپ آج کر رہے ہیں اس کا جواب آپ نے وہاں بھی دینا ہے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے ملک پرویز ایڈوکیٹ صاحب۔